السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میں نے کتاب کھولی ہے نحف کی نا، اس کے اندر ایک بات بتانی ہے میں نے آپ کو۔ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے نا، وہ ٹاپک ہے عامل کے اوپر، اور عامل کا ٹاپک یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہاں پر ختم ہو رہا ہے۔ تقریباً 20 پیج ہیں۔ ان 20 پیجوں کا خلاصہ انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر کریں گے، اور جو بچ جائے گا وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر کریں گے۔ صحیح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم پڑھیں گے عامل کو اور معمول کو۔ عامل معمول کی اقسام کون کون سی ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آج کی ویڈیو کے اندر کور کریں گے۔ تو عامل کسے کہتے ہیں؟ عامل کہتے ہیں کہ بھئی جو عمل کرے، جو کام کرے، جو عمل کرے، صحیح، یا پھر یوں کہو کہ جس کی وجہ سے اعراب آئے، اس کو ہم کہیں گے عامل۔ اور معمول کسے کہتے ہیں؟ جس پر عمل کیا جائے، جس پر عمل کیا جائے، جس پر اعراب لایا جائے، صحیح، اس کو ہم کہیں گے معمول۔ صحیح، مثال کے طور پہ جیسے کہ قرآن کریم کے اندر ہے لم یلد ولم یولد۔ اب یہ مثال لم یلد، لم یلد، اب یہاں پہ لم نے کیا کیا؟ لم نے کیا یہ ہے کہ یلد کے آخر کے اندر جزم لیا ہے، صحیح۔ تو لم نے عمل کیا کیا؟ لم نے یلد کو حالت جزمی کے اندر کر لیا۔ تو لم کیا ہو گیا؟ عامل، کہ اس نے عمل کیا ہے، لم ہو گیا عامل۔ اور لم نے کس پر عمل کیا ہے؟ لم نے یلد پر عمل کیا، یلد کو جزم دیا، تو یلد ہو گیا آپ کا معمول، صحیح۔ اسی طرح مثال کے طور پہ ایک اور مثال دیکھو، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر ہے قد سمع اللہ، قد سمع اللہ، صحیح۔ اب یہاں پہ لفظ اللہ کے آخر کے اندر رفع ہے، ضمہ ہے، پیش ہے، صحیح۔ اب یہ اس کو ضمہ کس نے دیا؟ لفظ اللہ کو۔ لفظ اللہ کو ضمہ دینے والا یہ قد سمع، یہ سمع فعل ہے۔ تو سمع کیا ہو گیا؟ اس نے کیونکہ ضمہ دی ہے، اس نے عمل کیا ہے، تو یہ ہو گیا آپ کا عامل۔ اور کس پر عمل کیا ہے؟ لفظ اللہ پر، تو لفظ اللہ ہو جائے گا آپ کا معمول۔ سمجھ میں آیا؟ اس طرح قرآن کریم کے اندر ایک اور مثال دیکھو، مثال کے طور پہ قرآن کریم کے اندر ہے سیقول السفہاء۔ اب یہ سیقول السفہاء کے اندر سفہاء کے آخر کے اندر کیا ہے؟ ضمہ ہے۔ یہ ضمہ کس نے دیا؟ یہ یقولو نے دیا۔ یقولو کیا ہو گیا؟ عامل، اس نے عمل کیا ہے۔ عمل کیا ہے؟ سفہاء پر رفع لگائی، اور کس سفہاء کیا ہوگا؟ یہ معمول ہو گیا۔ یہ معمول کیوں ہوا؟ کیونکہ اس پر عمل کیا گیا ہے، یقولو نے اس پر عمل کیا ہے۔ تو سمجھ میں آیا عامل معمول؟ عامل کسے کہتے ہیں؟ جو عمل کرے۔ معمول کسے کہتے ہیں؟ جس پر عمل کیا جائے۔ قرآن کریم کے اندر ایک اور مثال دیکھو، مثال کے طور پہ قرآن کریم کے اندر ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، آیت الکرسی جو پڑھتے ہیں ہم، اس کے اندر سنۃ کے آخر کے اندر کیا ہے؟ تنوین ہے، 2 پیج ضمہ ہے۔ تو یہ ضمہ کس نے دیا؟ یہ تأخذہ نے دیا، تأخذہ نے ضمہ دیا۔ یہ تأخذہ کیا ہو جائے گا؟ عامل، اور سنا کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا معمول، صحیح۔ تو عامل معمول کی بات کچھ خلاصہ ذہن میں آیا؟ عامل کسے کہتے ہیں؟ جو عمل کرے۔ معمول کسے کہتے ہیں؟ جس پر عمل کیا جائے، صحیح۔ عامل جو عمل کرے، اور معمول جس پر عمل کیا جائے۔ قرآن کریم کے اندر آپ کو بہت ساری مثالیں ہر آیت کے اندر نظر آ جائیں گی۔ مثال کے طور پہ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین، یہاں پہ لفظ اللہ ہے، الحمدللہ۔ میں یہاں پہ آیت لکھ دیتا ہوں میں، اب دیکھو اس آیت کے اندر لفظ اللہ کو کسرہ کس نے دیا؟ لام حرف جر نے۔ لام حرف جر کیا ہو گیا؟ عامل، صحیح۔ لفظ اللہ کیا ہو گیا؟ معمول۔ کس کا معمول ہوا؟ یہ لام حرف جر کا معمول ہوا۔ اسی طرح عالمین کے آخر کے اندر یہاں پہ آپ کو یا نظر آ رہی ہے، یہ بھی اعراب ہے، صحیح۔ جو اعراب کی ہم نے ویڈیو بنائی ہے اس کے اندر یہ میں نے تفصیل کری تھی کہ اعراب کی 2 قسمیں، اعراب اپنا اعراب حرفی، اعراب حرکتی وغیرہ۔ تو اس کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھئی یہ یا بھی جو ہے وہ اعراب ہوتا ہے، صحیح۔ تو یا کسی وجہ سے آیا، یا رب کی وجہ سے آیا، تو یہ لفظ رب کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا عامل۔ اس نے عمل کیا کیا؟ عالمین کے آخر کے اندر یا لایا، تو یہ کیا ہو گیا؟ معمول، صحیح۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کی کوئی سی بھی آیت اٹھاؤ، کوئی سی بھی آیت اٹھاؤ، وہاں پہ آپ کو عامل اور معمول یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم کے اندر ہے
اذا جاء نصر اللہ والفتح. اب یہ اذا جاء نصر اللہ، یہ نصر کے آخر کی جو را ہے اس پر ضمہ آیا. یہ کس وجہ سے آیا؟ یہ جاء کی وجہ سے آیا. جاء کیا ہو جائے گا آپ کا عامل، اور نصر اللہ، نصر کیا ہو جائے گا؟ یہ میں آپ کے سامنے بھی لکھتا ہوں. میں اس کے اندر ایک چیز بتاتا ہوں میں آپ کو. یہ آیت ہے اذا جاء نصر اللہ. یہاں پہ ذرا غور کرو اس آیت کے اندر. ایک منٹ. یہاں پہ نصر کو اعراب کس نے دیا؟ یہ جاء نے دیا. صحیح. تو نصر ہو جائے گا معمول، اس پر اعراب لایا گیا، اس پر محنت کی گئی ہے. محنت کرنے والا کون ہے؟ جاء. جاء کیا ہو جائے گا آپ کا عامل. صحیح. لیکن اگر آپ آگے دیکھو لفظ اللہ، لفظ اللہ پر کسرہ آیا ہے. یہ کسرہ کس نے دیا؟ یہ نصر نے دیا. تو یہاں پہ نصر کیا بن جائے گا؟ عامل بن جائے گا. یعنی کہ اگر اس نصر کو دیکھو تو ما قبل کے اعتبار سے، یعنی کہ جاء کے اعتبار سے یہ معمول بن رہا ہے، اور لفظ اللہ کے اعتبار سے یہ عامل بن رہا ہے. لفظ اللہ پر عمل کرنے والا کون ہے؟ یعنی کہ لفظ اللہ کو کسرہ دینے والا کون ہے؟ نصرو ہے. تو اس اعتبار سے نصرو کیا بن رہا ہے؟ عامل. اور نصرو پر اعراب لانے والا کون ہے؟ جاء. تو اس اعتبار سے نصرو کیا بن رہا ہے؟ یہ معمول بن رہا ہے. صحیح. تو ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی وقت کے اندر عامل بن رہا ہے اور معمول بن رہا ہے. اگر نسبت جو ہے وہ جاء کی طرف کی جائے تو معمول بنے گا، اگر لفظ اللہ کی طرف کی جائے تو عامل بنے گا. صحیح. تو یہ آپ کا عامل معمول کے بحث کا مختصراً خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، تعریف وغیرہ رکھ دی. اب آگے دیکھو عامل کی جو ہے وہ اقسام نا. سب سے پہلے عامل کی دو قسمیں. کون کون سی دو قسمیں؟ یہ میں نے لکھ دیا عامل. نمبر 1 عامل لفظی، اور نمبر 2 عامل معنوی. دو قسمیں آ گئے، عامل لفظی، عامل معنوی. عامل لفظی کیا ہوتا ہے؟ دیکھو ابھی تک آپ نے جتنی بھی مثالیں پڑھی ہیں ان سب کے اندر عامل لفظی تھا. عامل لفظی ہوتا کیا ہے؟ عمل کرنے والا آپ کو نظر آ رہا ہو، اسے ہم کہتے ہیں عامل لفظی. صحیح. عمل کرنے والا نظر آ رہا ہو، ہم کیا کہیں گے اس کو؟ عامل لفظی. مثال کے طور پہ آپ نے پہلے یہ والی مثال پڑھی. اس مثال کے اندر لم کیا تھا؟ عامل لفظی. لم آپ کو نظر آ رہا ہے. صحیح. لیکن اگر آپ اس مثال کے اندر دیکھو الحمدللہ رب العالمین، یہاں پہ الحمدو کے آخر کے اندر اعراب ہے. صحیح. الحمدو. یہ الحمدو کو ضمہ دینے والا کون تھا؟ پیش دینے والا کون تھا؟ یہ نظر نہیں آ رہا. صحیح. اس سے پہلے کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ بھئی الحمدو کو رفع کس نے دیا. تو الحمدو کے اندر عامل لفظی نہیں ہے، اس کے اندر ہے عامل معنوی. کون سا عامل ہے؟ عامل معنوی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عامل لفظی وہ ہوتا ہے جو ہمیں نظر آئے، اور عامل معنوی جو ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہ آئے. یعنی کہ ہمیں اگر عامل نظر آ رہا ہے تو ہم کہیں گے عامل لفظی. سیقولو کے اندر یقولو عامل ہمیں نظر آ رہا ہے، عامل لفظی ہے. لا تأخذہ کے اندر تأخذو عامل ہمیں نظر آ رہا ہے، عامل لفظی ہے. الحمدللہ رب العالمین کے اندر لفظ اللہ کے شروع میں لام حرف جر نظر آ رہا ہے، یہ عامل لفظی ہے. رب العالمین کے اندر رب جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ عامل لفظی ہے. صحیح. اذا جاء نصر اللہ والفتح کے اندر جاء عامل عمل کرنے والا نظر آ رہا ہے، یہ عامل لفظی ہے. نصر عامل ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ عامل لفظی ہے. صحیح. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عامل اگر ہمیں نظر آ رہا ہے تو ہم کہیں گے عامل لفظی. عامل اگر ہمیں نظر نہیں آ رہا تو ہم کہیں گے عامل معنوی. مثال کے طور پہ عامل معنوی کی مثال دیکھو. مثال کے طور پہ قرآن کریم کے اندر ہے قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الناس. صحیح. ایک منٹ. برب الناسی. صحیح. اب یہاں پہ اس مثال کے اندر ذرا غور کرو. اس مثال کے اندر اعوذ کے اوپر ضمہ ہے. کس نے دیا؟ نظر آ رہا ہے ضمہ دینے والا. اس کو ضمہ دینے والا کوئی بھی نہیں ہے، یعنی کہ جملے میں نظر نہیں آ رہا کہ اس کو ضمہ کس نے دیا. تو اعوذ کو جو عامل ہوگا اس میں جو عامل ہے وہ عامل معنوی ہے. صحیح. رب الناس جو ہے برب الناس، رب کے شروع میں کسرہ ہے. یہ کسرہ کس نے دیا؟ یہ با حرف جر نے دیا. یہ با حرف جر کیا؟ یہ عامل لفظی ہے، ہمیں جملے کے اندر نظر آ رہا ہے. الناس کے آخر کے اندر کسرہ ہے. یہ کسرہ کس نے دیا؟ یہ کسرہ رب نے دیا. تو رب کیا ہو گیا؟ جملے میں نظر آ رہا ہے تو یہ ہو گیا عامل لفظی. یعنی کہ عامل اگر ہمیں نظر آ رہا ہو تو ہم کہیں گے بھئی یہ عامل
لفظی ہے. اگر عامل ہمیں نظر نہیں آ رہا تو ہم کہیں گے عامل معنوی ہے. صحیح. ایک مثال یہ ہوگا. ایک اور مثال دیکھو, جیسے قرآن کریم کے اندر ہے یقول یا لیتنی یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. یہاں پہ یقولو کے آخر کے اندر اعراب آ رہا ہے ضمہ. یہ ضمہ کس نے دیا؟ یہ ضمہ دینے والا ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا, تو اس کے اندر عامل کون سا ہو گیا؟ عامل معنوی. یعنی کہ عمل تو ہو رہا ہے, ضمہ آ رہا ہے, عمل ہو رہا ہے, لیکن عمل کرنے والا نظر نہیں آ رہا کہ بھئی عمل کر کون رہا ہے. تو اس لیے ہم کہیں گے بھائی اس کے اوپر عامل معنوی ہے, عامل لفظی نہیں ہے. تو سمجھ میں آ گیا عامل لفظی عامل معنوی. عامل کسے کہتے ہیں؟ جو عمل کرے. صحیح. اب اس کی اور قسمیں آئیں گی, ابھی میں رکھتا ہوں. میں دوبارہ, عامل کسے کہتے ہیں؟ جو عمل کرے, جس پر عمل کیا جائے. عامل جس پر کام کرے, جس کے اوپر اعراب لایا عامل, اس کو ہم کہیں گے معمول. صحیح. اور عامل کے پھر دو قسمیں ہیں. نمبر ایک عامل لفظی, یعنی کہ عامل لفظوں کے اندر نظر آ رہا ہو, تو اس کو ہم کہیں گے عامل لفظی. اور اگر عامل لفظوں کے اندر نظر نہیں آ رہا تو اس کو ہم کہیں گے عامل معنوی. صحیح. ان سب کی مثالیں میں نے آپ کو دے دی ہیں. صحیح. اب آ جاؤ عامل لفظی کی اقسام کے اوپر. ابھی اس کی بہت تفصیل چلے گی. اب آ جاؤ عامل لفظی کی اقسام کے اوپر. یہ میں آپ کے سامنے خلاصتاً ساری باتیں رکھ رہا ہوں. صحیح. میں ان کی تعریف میں لکھ دیتا ہوں. میں عامل لفظی کی تعریف کیا ہے کہ جو عامل لفظوں میں نظر آئے. عامل معنوی وہ عامل جو لفظوں میں نظر نہ آئے. یہ ہو گیا آپ کا عامل معنوی. اب عامل معنوی کی اقسام دیکھو. عامل معنوی کی 3 قسمیں. کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں. کون کون سی؟ نمبر 1 حروف عاملہ. نمبر 2 افعال عاملہ. اور نمبر 3 اسماء عاملہ. کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 3 قسمیں. نمبر 1 حروف عاملہ, نمبر 2 افعال عاملہ, نمبر 3 اسماء عاملہ. حروف عاملہ کا مطلب عمل کرنے والا حرف ہے. عمل کرنے والا حرف ہے. جیسے کہ آپ نے مثال پڑھی الحمدللہ رب العالمین. اس کے اندر لفظ اللہ کو کسرہ دینے والا کون ہے؟ لفظ اللہ کو کسرہ دینے والا حرف جر ہے. لام حرف جر ہے. لام کیا ہے؟ حرف ہے. تو لفظ الحمدللہ کے اندر عامل کون ہو گیا؟ لام حرف جر. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ لام حرف جر کیا ہو گیا؟ یہ حروف عاملہ میں سے ہو گیا. صحیح. یہ لام حرف جر حروف عاملہ میں سے ہو گیا. تو آپ کی جو پہلی قسم ہے کہ عمل کرنے والا حرف ہو, یہ اس کے اندر سے ہو گیا. دوسری قسم کیا ہے؟ افعال عاملہ. افعال عاملہ جیسے کہ آپ نے پیچھے مثال پڑھی قد سمع اللہ. اب یہاں پہ قد سمع اللہ کے اندر لفظ اللہ کو رفع دیا. کس نے دیا؟ سمع نے دیا. سمع کیا ہے؟ فعل ہے. تو سمع کیا ہو گیا؟ افعال عاملہ کے اندر سے ہو گیا. صحیح. تو یہ آپ کی افعال عاملہ کی مثال ہو گئی قد سمع اللہ. اچھا, پھر آپ نے پڑھا اذا جاء نصر اللہ. اب یہاں پہ لفظ اللہ کو کسرہ کس نے دیا؟ لفظ اللہ کو کسرہ دینے والا نصر تھا. نصر کیا ہے؟ اسم ہے. نصر کیا ہے؟ اسم ہے. یعنی کہ یہاں پہ عامل کون بن رہا ہے؟ اسم بن رہا ہے. صحیح. مصدر ہے نا, مصدر تو اسم ہوتا ہے. یہ نصر, یہ نصرہ والی گردان کا جو مصدر ہے نا وہ ہے. یہ مت سمجھنا یہ فعل ہے. صحیح. تو نصر کیا ہو گیا؟ اسم ہو گیا. تو عمل اذا جاء نصر اللہ کے اندر عامل کون بن رہا ہے؟ اسم بن رہا ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ اسماء عاملہ میں سے ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی عمل کرنے والا اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے. کیا ہے؟ عمل کون کر رہا ہے؟ اگر اسم کر رہے تو ہم کہیں گے بھائی یہ اسماء عاملہ میں سے ہے. اگر حرف عمل کر رہے تو ہم کہیں گے حروف عاملہ میں سے. اور اگر فعل عمل کر رہے تو ہم کہیں گے افعال عاملہ میں سے. اب میں آپ کے سامنے چند مثالیں رکھتا ہوں آپ کے سامنے. آپ نے بتانا ہے کہ بھائی اس کے اندر عمل کرنے والا کون ہے؟ اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے, کون ہے؟ مثال کے طور پہ قرآن کے ہے عن النبأ العظیم. عن النبأ. اب یہاں پہ نبائی, نبا کو کسرہ دینے والا کون ہے؟ عن ہے. عن کیا ہے؟ عن ہے حرف.
یعنی کہ یہاں پہ عامل کون بن رہا ہے؟ ان عامل بن رہا ہے، اور ان کیا ہے؟ حرف. تو یہ کس کے اندر سے ہوگی؟ یہ ہو جائے گا آپ کا حروف عاملہ میں سے ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ یہ آپ کا حروف عاملہ میں سے ہو جائے گا. اسی طرح قرآن کریم کی ایک اور مثال ہے، جیسے کہ والسماء والسماء والطارق. صحیح. اب یہاں پہ السماء کو کسرہ دینے والا کون ہے؟ السماء کو کسرہ دینے والا یہ واو ہے. یہ کیا ہو جائے گا؟ واو ہے عامل، اور یہ واو کیا ہے؟ حرف ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ حروف عاملہ میں سے ہو جائے گا. صحیح. اسی طرح والنازعاتی، والنازعاتی کے شروع کے اندر واو ہے، اور یہ واو جو ہے نازعات کو کسرہ دے رہا ہے، تو واو کیا ہو جائے گا؟ حروف عاملہ میں سے ہو جائے گا. صحیح. اچھا، قرآن کریم کی ایک اور مثال دیکھو. مثال کے طور پہ ان اللہ لا یستحیی ان یضربا. صحیح. قرآن کریم کی مثال ہے. یہاں پہ لفظ اللہ کے اوپر فتحہ آیا ہے. یہ فتحہ کون دے رہا ہے؟ یہ انا دے رہا ہے. صحیح ہے. اور لا یستحی ان یضربا، یضربا کے اوپر بھی فتحہ آیا. یہ فتحہ کون دے رہا ہے؟ یہ ان دے رہا ہے. صحیح. یہ انا کیا ہے؟ یہ حرف ہے. تو یہ عامل ہو گیا اور حرف بھی ہو گیا. تو ہم کیا کہیں گے بھائی؟ یہ حروف عاملہ میں سے. اسی طرح ان کیا ہے؟ ان ناصبہ مصدر، یا یہ بھی حرف ہے، اور اس کی وجہ سے یضربہ کے اوپر فتحہ آ رہا ہے، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ حروف عاملہ میں سے ہو جائے گا. صحیح. اسی طرح قرآن کریم کی ایک اور مثال دیکھو. قرآن کریم کے اندر ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم. اب یہ ابراہیمہ کے اوپر فتحہ آیا ہے. یہ فتحہ دینے والا کون ہے؟ یہ فتحہ دینے والا حاجہ ہے. صحیح ہے. حاجہ کیا ہے؟ حاجہ ہے فعل. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ افعال عاملہ میں سے ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ حاجہ افعال عاملہ میں سے ہو جائے گا، یعنی کہ عمل کرنے والا فعل ہے. صحیح. قرآن کریم کے اندر ایک اور مثال کو، مثال کے طور پہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. فی لیلۃ القدر. صحیح. اب یہاں پہ القدر کے آخر کے اندر کسرہ آ رہا ہے. یہ کسرہ کون دے رہا ہے؟ لیلہ. لیلہ کیا ہے؟ اسم عامل بن رہا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اسماء عاملہ میں سے ہو جائے گا. صحیح. سمجھ میں آیا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمل کرنے والا جو ہوتا ہے وہ یا تو کبھی حرف ہوگا، کبھی اسم ہوگا، کبھی فعل ہوگا. صحیح. اب ذرا آگے سمجھو. اب ہم شروع کرتے ہیں حروف عاملہ کو. حروف عاملہ کے اندر ذرا دیکھنا. تو یہ 3 قسمیں ہو گئیں. اب ہم پڑھتے ہیں حروف عاملہ کو نا، پھر پڑھیں گے افعال عاملہ، پھر اسماء عاملہ. تو پہلے حروف عاملہ شروع کرتے ہیں. حروف عاملہ کے اندر 2 قسم بنتی ہیں. پہلے کتنی قسم بنتی ہیں؟ 2 قسمیں. کون کون سی؟ پہلی قسم کا نام ہے حروف عاملہ در اسم، اور دوسری کا نام ہے حروف عاملہ در فعل. یعنی کہ عامل جو ہوگا نا، عامل تو بنے گا حرف. صحیح ہے. اب معمول کون بنے گا؟ تو معمول یا تو اسم بنے گا یا فعل بنے گا. 2 صورتیں بنیں گے نا. حرف عامل نہیں بن سکتا. تو معمول یا تو اسم بنے گا یا فعل بنے گا. حرف معمول نہیں بن سکتا، کیونکہ حرف تو مبنی ہوتا ہے. معمول جو بنتا ہے وہ معرب بنتا ہے، مبنی معمول نہیں بنتا. تو حرف جو ہے وہ معمول نہیں بنے گا. یا تو اسم معمول بنے گا یا فعل معمول بنے گا. اگر اسم معمول بنتا ہے تو ہم کہیں گے بھائی یہ حروف عاملہ در اسم ہے. اور اگر فعل معمول بنتا ہے، حرف عامل بنتا ہے، تو ہم کہیں گے حروف عاملہ در فعل. صحیح. تو ایک یہ بات ہو گئی. جیسے کہ آپ کے سامنے پیچھے اتنی ساری مثالیں لکھی ہوئی ہیں. ان مثالوں کے اندر ذرا نوٹ کرو کہ اس والی مثال کے اندر عامل کون ہے؟ عامل ہے حرف. معمول کون ہے؟ معمول ہے اسم. تو یہ قسم کون سی ہو گئی؟ حروف عاملہ در اسم. صحیح. اچھا، یہ اپنا ایک اور مثال دیکھو. مثال کے طور پہ یہ والی مثال دیکھو. اس کے اندر عامل کون ہے؟ ان حرف ہے. معمول کون ہے؟ یضربہ فعل ہے. صحیح.
معمول فعل ہے، عامل حرف ہے، تو یہ کون سی قسم ہو گئی؟ یہ ہو گئی حروف عاملہ در فعل. صحیح. اچھا اس مثال کے اندر دیکھو، اس مثال کے اندر الم تر الی الذی حاج ابراہیم. اچھا اس مثال کے اندر دیکھو، اس مثال کے اندر یہاں پہ فی حرف جر عامل ہے. عامل کیا ہو گیا؟ حرف. معمول کون ہے؟ اسم. لیلا اسم ہے. تو یہ کون سی قسم ہو گئی؟ یہ ہو گئی حروف عاملہ در اسم. صحیح. تو یہ آپ کا سمجھ لو، یہ حروف عاملہ کے اندر دو قسمیں پہلے آتی ہیں. کون کون سی؟ نمبر ایک حروف عاملہ در اسم، نمبر دو حروف عاملہ در فعل. اب حروف عاملہ در اسم یعنی کہ حرف عامل ہو اور معمول اسم ہو، اس کی بنتی ہیں 5 قسمیں. کون کون سی؟ 5 قسمیں بنتی ہیں. 1 2 3 4 5. یہ 5 قسمیں بنیں گی. کیا کیا نام ہوں گے؟ پہلی قسم ہوگی آپ کی حروف مشبہ بالفعل. دوسری قسم ہوگی ما ولا مشابہ بلیس. تیسری قسم ہوگی لائے نفی جنس. چوتھی قسم ہوگی حروف جارہ. اور 5ویں قسم ہوگی حرف ندا. تو ایک 5 قسمیں بنتی ہیں. ان 5 قسموں کے اندر کیا ہوگا کہ بھائی حرف عامل ہوگا اور معمول جو ہوگا وہ اسم ہوگا. صحیح. حرف عامل ہوگا، معمول اسم ہوگا. اب ان 5 قسموں کو سمجھتے ہیں. اب ہمارا ٹاپک ہے 5 قسمیں. پہلی قسم کیا ہے؟ حروف مشبہ بالفعل، یعنی کہ حرف عامل ہو. عامل کون ہو؟ یعنی کہ عامل جو ہو نا وہ حروف مشبہ بالفعل ہوں اور معمول اسم ہو. حروف مشبہ بالفعل کون کون سے ہوتے ہیں؟ پتہ ہونا چاہیے آپ کو. انا، انا، کانا، لیکن، لیت، لعل، یہ حروف مشبہ بالفعل ہیں. صحیح. یہ بنیں گا عامل، اور ان کے بعد جو اسم آئے گا وہ ان کا بنے گا معمول. جیسے کہ مثال کے طور پہ قرآن کریم کے اندر ہے ان اللہ معنا. ان اللہ معنا. صحیح. اب یہ لفظ اللہ جو ہے یہ ہے اسم، اور اس پر فتحہ آیا. فتحہ دینے والا کون تھا؟ یہ انا ہے. انا بن رہا ہے عامل. صحیح. لفظ اللہ معمول، اور انا کیا ہے؟ حروف مشبہ بالفعل. صحیح. اسی طرح قرآن کریم کے اندر سورۃ الرحمن کے اندر کأنہن الیاقوت والمرجان. اب یہاں پہ یاقوت کو رفع دینے والا کون ہے؟ کأنہ. کأنہ کیا ہے؟ حروف مشبہ بالفعل. صحیح. اس نے یاقوت کو معمول بنایا اور اس کو ضمہ دیا. صحیح. کأنہ کیا ہو گیا؟ عامل. سمجھ میں آیا؟ تو ایک قسم تو ہماری یہ ہو گئی حروف مشبہ بالفعل. یہ 6 حروف ہیں. یہ 5 حروف ہیں، نہیں 6 ہیں. یہ 6 حروف ہیں. یہ عمل کریں گے اور معمول ان کا اسم ہوگا. اگلا ہے ہمارا ما ولا مشابہ بلیس، یعنی کہ ما اور لا یہ دونوں بنیں گے عامل، اور ان کے بعد آنے والا اسم جو بنے گا وہ بنے گا معمول. مثال کے طور پہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. قرآن کریم کے اندر ہے، کیا ہے آیت؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. صحیح. اب یہ وَمَا اللہ کے شروع کے اندر ما ہے اور لفظ اللہ مرفوع ہے. اس کو رفع دینے والا کون ہے؟ یہ ما. ما نے لفظ اللہ کو رفع دیا. لفظ اللہ ہو گیا معمول اور ما ہو گیا آپ کا عامل. اور یہ ما کون سا ہے؟ یہ ما ولا مشابہ بلیس کا ما ہے. اس کی وجہ سے لفظ اللہ کے اوپر رفع آ رہا ہے. صحیح. اگلا ہے لائے نفی جنس. ان میں سے ہر ایک کے اوپر تفصیلی ویڈیو آنی چاہیے، لیکن کیونکہ بالکل اختصار کے ساتھ میں عامل معمول کی بحث کر رہا ہوں آپ کے سامنے، تو اس لیے جو ہے وہ ان کی میں تفصیل نہیں کر رہا. اصولاً تو جب طالب علم عامل معمول کی بحث کے اوپر پہنچتا ہے اس کو یہ سب باتیں آ جاتی ہیں. حروف جارہ کیا ہوتے ہیں، حروف ندا کیا ہوتا ہے، لائن نفی جنس، ما ولا مشابہ بلیس، حروف مشبہ بالفعل وغیرہ اس کو معلوم ہو جاتے ہیں. تو ولہذا اس بحث کے اندر ان چیزوں کی تشریح وغیرہ نہیں کی جاتی. اگر میں اس کی تشریح کرنے بیٹھ جاؤں گا پھر تقریباً 1-1.5 گھنٹے کی ویڈیو بن جائے گی، پھر مشکل ہو جائے گی. تو ولہذا اس کی تشریحات وغیرہ عموماً پڑھ لی جاتی ہیں، تو ولہذا ان کے تشریحات میں یہاں پہ نہیں کر رہا. صحیح. اگلا ہے لائے نفی جنس. لائے نفی جنس کیا کرتا ہے؟ یہ بھی عمل کرتا ہے. مثال کے طور پہ قرآن کریم، اچھا یہ جو ہے نا حروف مشبہ بالفعل،
یہ کیا کرتے ہیں، ان کا جو اسم ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے منصوب، یعنی کہ اسم کو یہ نصب دیں گے، اور جو ان کی خبر ہوتی ہے اس کو دیں گے یہ رفع. صحیح. اسم جیسے کہ یہاں پہ ان اللہ، یہ اسم ہے، یہ کیا ہے، منصوب ہے. کأنہم الیاقوت، یہ کیا ہے، خبر ہے، یہ کیا ہے، یہ مرفوع ہے. صحیح. اور جو ما ولا مشابہ بلیس ہے، ان کا اسم یہ مرفوع ہوتا ہے، اسم ہو جائے گا مرفوع. صحیح. اور جو خبر ہوگی وہ ان کی ہوگی منصوب. صحیح. اگلا ہے لا نفی جنس، جسے قرآن کریم کے اندر ہے ذالک الکتاب لا ریب فی، لا ریب فی. اب یہ ریبہ کے شروع کے اندر ریب کے اوپر آیا ہے نصب. یہ نصب دینے والا کون ہے، یہ لا نفی جنس ہے. لا نفی جنس کیا عمل کرتا ہے، جو اس کا اسم ہوتا ہے اس کو یہ دیتا ہے نصب، اور جو اس کی خبر ہوتی ہے اس کو یہ دیتا ہے رفع. صحیح. اچھا، یہ ہو گیا آپ کا لا نفی جنس. اگلا ہے حروف جارہ. آپ کو پتہ ہے حروف جارہ کتنے ہیں، 17 ہیں. باؤ تاؤ کاف لام واو مند مسخلا رب حاشا من عدا فی عن اللہ حتی الی، یہ آپ کے حروف جارہ ہوتے ہیں. یہ عمل کیا کرتے ہیں، یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو کیا کرتے ہیں، کسرہ دیتے ہیں. اس کے بہت ساری مثالیں پیچھے ہم نے جو عامل معمول کی بحث پڑھ لی تھی اس کے اندر ہم نے پڑھی ہیں بہت ساری مثالیں، تو اس کی مثالیں یہاں پہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگلا ہے حروف ندا. حروف ندا بھی عمل کرتے ہیں. کیا عمل کرتے ہیں، ان کا عمل مختلف ہے. اگر ان کا عامل مفرد معرفہ ہو تو پھر یہ مرفوع ہوتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ یا زید. تفصیل میں یہاں نہیں کر سکتا، اشارہ دے رہا ہوں. یا زید، اس کا جو یہ اپنا زید جو مفرد معرفہ ہے تو اس کو یا حرف ندا نے رفع دیا. اسی طرح یا عبد اللہ، اس صورت کے اندر یہاں پہ عبداللہ کی شروع کے اندر فتحہ ہے. صحیح. اب یہ فتحہ کس نے دیا، یا حرف ندا نے دیا. اصول کا لگا، اصول یہ لگا جب اس کا عامل مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو یا نکرہ غیر معینہ ہو تو پھر منصوب ہوتا ہے. تفصیل انشاءاللہ جب اس کی الگ سی ویڈیو بنائیں گے پھر آپ کے سامنے تفصیل وغیرہ رکھ دیں گے. ابھی خالی اتنی بات ذہن میں بٹھا لو کہ جب اس کا عامل مفرد معرفہ ہو تو رفع پر مبنی ہوگا، اور جب مضاف یا مشابہ مضاف ہو تو پھر منصوب ہوگا. صحیح. تو یہ ہو گئی آپ کے حروف مشبہ، اپنا عامل معمول کے اندر حروف عاملہ در اسم. صحیح. حروف عاملہ در اسم. اگلا ہے ہمارا، دیکھو چارٹ دیکھ لو ذرا کس طرف جا رہا ہے ہمارا. پہلے ہم نے پڑھا عامل کو، عامل کے دو قسم، عامل لفظی، عامل معنوی. پھر ہم عامل معنوی کو لے کے چل رہے ہیں. عامل معنوی کے اندر ابھی ہم چل رہے ہیں حروف عاملہ کے اوپر. حروف عاملہ کی دو قسم بنائی، حروف عاملہ در اسم، حروف عاملہ در فعل. صحیح. اب ہم پڑھیں گے حروف عاملہ در فعل. ابھی در اسم پڑھ لیا، اس کی 5 قسمیں پڑھ لیں. اب ہم پڑھیں گے حروف عاملہ در فعل کو. صحیح. یہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، تو بھائی یہ 2 ہی ہیں، زیادہ نہیں ہیں. بس یہ آخری پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ موقع ملا تو اگلی ویڈیو آپ کے سامنے لائیں گے. اس کے اندر بقیہ افعال عاملہ، اسماء عاملہ، عامل معنوی وغیرہ اس کو رکھیں گے. صحیح. تو ابھی ہم پڑھتے ہیں حروف عاملہ در فعل کو. حروف عاملہ در فعل کتنے ہیں بھائی، یہ 2 ہی ہیں، زیادہ نہیں ہیں، 2 ہی ہیں. کون کون سے، حروف ناصبہ اور حروف جازمہ. صحیح. دیکھو یہ میں آپ کے سامنے خلاصہ رکھ رہا ہوں، تفصیل نہیں رکھ رہا. حروف ناصبہ کتنے ہیں، 5 ہیں، 4 ہیں. ان، لن، کئی، اذن. یہ کیا کرتے ہیں، یہ فعل کو نصب دیتے ہیں. یہ حرف تو ہیں لیکن فعل کو نصب دیتے ہیں. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا، پیچھے جیسے کہ یہاں پہ گزرا، یہاں پہ ان یضربا، اس مثال کے اندر ان یضربا گزرا. اب ان یضربا کو نصب دینے والا کون ہے، ان ہے. صحیح. اور اس نے ان نے کیا کیا، یضربا کو نصب دیا. تو یہ کیا ہو گیا، حروف عاملہ در فعل. اور اس کے اندر حروف ناصبہ جو ہے یہ وہ ہو گیا. صحیح. تو یہ حروف عاملہ کے اندر حروف ناصبہ کی مثال ہو گئی. اب حروف جازمہ بھی ہیں، وہ کون کون سے ہیں، وہ 5 ہیں. لم ہے، لما ہے، لام امر کا ہے، لا نہیں کا ہے، اور ان شرطیہ ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ فعل میں عمل کرتے ہیں اور یہ فعل کو جزم دیتے ہیں، فعل کو جزم دیتے ہیں. صحیح. جیسے کہ آپ نے پڑھا، پیچھے پڑھ لیا آپ نے، پیچھے کہاں پڑھا آپ نے، 1 منٹ میں پیچھے کرتا ہوں تھوڑا. ادھر دیکھو لم یلد کو، یہاں پہ لم نے کیا کیا، یلد کو جو ہے وہ جزم دیا. تو لم کیا ہو گیا، حروف عاملہ در فعل، اس کے اندر حروف جازمہ ہو گیا. صحیح.
تو یہ آپ کے سامنے سمجھ لو عامل معمول کی بحث کا میں نے مختصراً خلاصہ رکھا ہے. اس کے اندر میں نے بہت ساری چیزوں کی تفصیل نہیں کری. اب یہ عامل معنوی ہمارا باقی ہے, تھوڑی سی تفصیل کری ہے اس کے اندر. حروف عامل در اسم کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں, حروف مشبہ بالفعل, ما والا مشابہ بالیس, یہ ساری چیزیں باقی ہیں ہماری تفصیل کے اندر, تو ان کی میں نے تفصیل نہیں کری. اور ابھی عامل کی بحث بھی ہماری مکمل نہیں ہوئی, ہماری ابھی افعال عاملہ, اسماء عاملہ یہ باقی ہیں. تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھ دیں گے. صحیح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.